ایک صحابی تھے، انہوں نے بھی نبی علیہ السلام سے مذاق کرنا سیکھ لیا تھا۔ باہر سے قافلہ آیا تو وہ مسلمان ہونے کے لیے وہ لوگ آئے تھے، تو یہ صحابی مذاق کرنے میں بہت مشہور تھے۔ اتنا یہ مذاق کرتے تھے کہ مجلس میں یہ صرف آ جاتے تھے، ان کو آتے دیکھ کے ہی لوگوں کی ہنسی نکل جاتی تھی کہ یہ اب آئے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اب وہ نئے لوگ باہر سے آئے تھے، کسی کو کیا پتا تھا کہ یہ کس طبیعت کا بندہ ہے۔ آئے اور حال احوال سلام دعا سب سے کر کے، مسافر لوگ تھے ان سے پوچھنے لگ گئے کہ بھائی بھوک لگی ہے، کھانا کھائیں گے، گوشت کھانے کو دل کر رہا ہے۔ تو سب نے کہا، ان کو کیا پتا تھا کہ کیا معاملہ ہے، وہ سمجھے میزبانی ہو رہی ہے، ہماری مہمانی ہے۔ چنانچہ سب نے کہہ دیا ہاں جی گوشت کھانا چاہتے ہیں، کھلا دوں نا آپ کو؟ جی کھلا دیں۔ پوچھ لیا اور چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ گوشت کے پکے ہوئے گوشت کے تھال آنے شروع ہو گئے۔ اب ان سب نے خوب سحر ہو کے کھایا، تسلی سے کھا لیا۔ اب جب یہ یہاں سے نبی علیہ السلام کی بارگاہ سے فارغ ہوئے، اپنے معاملات اپنی باتیں سب کچھ کر آ کے واپس جانے لگے، تو انہوں نے دیکھا کہ ہم جب آئے تھے تو ہمارے پاس ساتھ جو ہے وہ ایک اونٹ بھی تھا جس پہ ہم اپنا سامان وغیرہ رکھ کے لائے تھے، اس کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ اب وہ اونٹ مل نہیں رہا۔ تو کسی نے بتا دیا کہ اللہ کے نبی وہ اونٹ تو فلاں جو بندہ ہے نا وہ لے کے جا رہا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو وہ کدھر ہے، وہ مذاق کرنے والے صحابی، اب ان کو ڈھونڈا جا رہا ہے، وہ مل نہیں رہے، سارے لوگ ان کو تلاش کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ وہاں سے جلدی سے نکلے اور قریب کسی صحابی کا گھر تھا، دروازے پہ دستک دے کے ان کو کہا ذرا پردہ کرواؤ، میں نے اندر آنا ہے۔ انہوں نے گھر والوں کو سر سائڈ پہ کر دیا، یہ اندر گئے اور سب کو اشارہ کر دیا کہ میرے بارے میں کوئی پوچھے تو بتانا نہیں ہے، اور جا کے ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے۔ اب سارے صحابہ دیکھ رہے ہیں، چونکہ مہمانوں نے رخصت ہونا ہے سب، تو نبی علیہ السلام بھی تلاش فرما رہے ہیں کہ بھئی وہ بندہ کدھر گیا۔ کرتے کرتے اللہ کے محبوب اس گھر میں تشریف لے آئے، تو پوچھا کہ بھئی فلاں بندہ، اب نبی علیہ السلام کے سامنے غلط بات تو نہیں کر سکتے تھے وہ، اور ان کو پتہ تھا کہ مذاق ہے، جو کچھ بھی ہے جھوٹ کا تو کوئی تصور نہیں ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام نے پوچھا نا کہ فلاں بندہ، تو انہوں نے بھی کمال کیا، ہاتھ سے اشارہ کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی ابھی ادھر تھے۔ وہ زبان سے بولتے ہوئے یہ کہا تھا کہ اللہ کے نبی ادھر ہی تھے، اور ہاتھ سے اشارہ کر دیا۔ تو نبی علیہ السلام تھوڑا آگے ہوئے، جا کے دیکھا تو وہ چھپ کے بیٹھے تھے۔ تو آپ نے ان کو بلایا، ادھر آ جاؤ بھائی۔ اب وہ باہر نکل آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کدھر ہے؟ اللہ کے نبی وہ ان سب لوگوں نے کھا لیا ہے۔ تمہارا بھلا ہو، وہ اونٹ ذبح کر دیا۔ اللہ کے نبی میں نے ان سے اجازت لی، میں نے ان سے پوچھا گوشت کھانا ہے، تو انہوں نے کہا کھانا ہے۔ میں غریب آدمی، میں کہاں سے لاتا؟ تو ان کے پاس تھا، میں نے ان کو پکا کے کھلایا ہے۔ اچھا، اب اتنا بڑا معاملہ بن گیا۔ تو جب جو ہے وہ یہ معاملہ ہو گیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب ان کا تو اونٹ دینا ہے نا، تو ان کو اونٹ دو۔ اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا فکر ہے، آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا فکر ہے۔ چنانچہ بات یہ بھی سچی تھی کہ اللہ کے نبی آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کیا فکر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کچھ نہیں فرمایا، آپ نے اونٹ کا انتظام کر کے ان لوگوں کو جو ہے وہ اونٹ دے دیا کہ مہمانوں کی مہمان نوازی بھی ہو گئی، سب کو کھانا بھی مل گیا، ہنسی مذاق بھی ہو گئی، اللہ بھی راضی، بندے بھی راضی۔ یہ میرے آقا نے گویا کہ امت کو مذاق کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
بولنا سکھایا، ہمیں ہنسنا سکھایا، ہمیں کھانا سکھایا، ہمیں پینا سکھایا، ہمیں پہننا سکھایا، ہمیں اوڑھنا سکھایا۔ آج طرح طرح کے لوگ لباس پہنتے پھرتے ہیں اور طرح طرح کے رنگوں کے کپڑے پہنتے ہیں۔ کبھی آپ سائنسی طور پر تحقیق تو کریں کہ کون سا لباس انسان کے وجود کے لیے سب سے اچھا ہے اور کون سا لباس انسان کو سب سے زیادہ جو ہے وہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ آپ ذرا اس بات کی تحقیق کریں، جس تحقیق کرتے کرتے جس اچھے نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ یہ والا لباس اس طرح کا بنا ہوا، اس رنگ کا اور اس انداز کا لباس انسان کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہے، آپ وہاں جا کے دیکھیں گے کہ وہ لباس میرے آقا کی سنت ہے۔ آج سائنسی تحقیق کے بعد سائنسدانوں نے کہا کہ انسان کی صحت کے لیے اور اس کی طبیعت کے اعتبار سے، اس کے جسم کے اعتبار سے سب سے بہترین لباس جو ہے وہ گرمی سردی میں اور جو ہے وہ ہر کیفیت میں اس کے لیے جو سب سے اچھا لباس ہے وہ سفید رنگ کا ہے۔ میرے آقا نے 1400 سال، یہ سائنس تو اب جو ہے وہ اس چکر میں پڑے ہیں اور ان پریشانیوں میں پڑے ہیں۔ 1400 سال جب سائنس کا کوئی تصور نہیں تھا، کوئی نام نہیں تھا، اللہ کے محبوب نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اپنے زندوں اور مردوں کو سفید لباس پہناؤ۔